سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے۔ اس میں 11 آیتیں، 2 رکوع ہیں، 180 کلمات ہیں، 976 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ان کے دل کے اندر جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے، اپنے دل کی بات کے خلاف یہ بات کہتے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ ان کا باطن ظاہر الگ الگ ہے۔ باطن میں نفاق ہے، حضور کو یہ رسول نہیں مانتے، ظاہر میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں۔ جو کہتے ہیں یہ عقیدہ یہ لوگ نہیں رکھتے، یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، ٹھہرا لیا۔ جیسے جنگ میں ڈھال حملے سے بچاتی ہے، تو ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا کہ ان کے ذریعے قتل اور قید سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان انہیں مسلمان سمجھیں، لہذا مسلمان انہیں قتل نہ کریں، قید نہ کریں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ سے انہوں نے روکا، یعنی لوگوں کو جہاد سے روکا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انہوں نے روکا، طرح طرح کے وسوسے اور شبہ ڈال کر۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں کہ ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کرتے ہیں، بہت ہی برے وہ کام کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر دل سے کافر ہوئے، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تو انہیں دیکھے، یعنی منافقین کو تو دیکھے، مثل عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ کے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جسیم تھا، صبیح تھا، خوبرو تھا، خوش بیان آدمی تھا، یعنی بظاہر خوبصورت بھی تھا، بظاہر بہت میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ والے منافقین قریب قریب ویسے ہی تھے۔ ان کے حلیے بھی مذہبی تھے، اسلامی حلیے تھے، انداز بھی اسلامی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف میں جب یہ لوگ حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کریں تو تو ان کی بات غور سے سنے، یعنی عام آدمی جب ان کی بات سنے تو اسے محسوس ہو کہ بڑا دین کا درد ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، جس سے آپ نے دنیا میں بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ بعض دکاندار جب کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو بڑی میٹھی بات کرتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی منافقین اچھی اچھی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف کر لیتے،
اور پھر ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر حضور کی محبت نکالنے کی کوشش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ان کے ادب سے دور کر دیتے۔ کأنہم خشب مسندہ، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی، جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل۔ جیسے لکڑی کی بنی ہوئی تصویر ہو، اس تصویر میں جان تو نہیں ہوتی، تو ایسے انہوں نے خوبصورت اپنے آپ کو سجا لیا ہے، اندر ایمان نہیں ہے، اندر طہارت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، انجام سوچنے والی عقل نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے ڈرامے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا، دین کا لبادہ اوڑھ کر حضور کی محبت نکالنے کی کوشش کرنا، یہ عمل ہمیں دنیا میں بھی برباد کرے گا اور آخرت بھی ہماری برباد ہوگی۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں۔ کوئی کسی کو پکارتا ہو یا اپنی گمی چیز ڈھونڈتا ہو یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہیں تو یہ اپنے خوب سے نفس اور سوء ظن سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا، اور انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا جس سے ان کے راز فاش ہو جائیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ اندر سے خوف زدہ ہے، تو کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید ہمارے متعلق بات ہو رہی ہو۔ ہم العدو، وہ دشمن ہیں، دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں، تم سے شدید نفرت رکھتے ہیں، کفار کے پاس یہاں کی خبریں پہنچاتے ہیں، کافروں کے جاسوس ہیں۔ فاحذرہم، تو ان سے بچتے رہو اور ان کے ظاہر حال سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ظاہری حال تو بڑے اچھے ہیں لیکن دل میں محبت رسول نہیں، تعظیم مصطفیٰ نہیں، دل میں مسلمانوں کو اتنا بغض بھرا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو مشرک و بدعتی سمجھتے ہیں۔ جو آپ کو مشرک سمجھے، کافر سمجھے، بدعتی سمجھے، وہ آپ کو سلام کرے، آپ سے گلے ملے، آپ سے مسکرا کے ملے، تو یہ منافقت ہے کہ یہ بظاہر یہ اتنا میٹھا بن رہا ہے لیکن دل میں جب آپ کو یہ مشرک سمجھتا ہے، جب آپ کو بدعتی سمجھتا ہے، تو انتہائی اس کے دل میں بغض ہے۔ حالانکہ الحمدللہ مسلمان نہ مشرک ہے نہ بدعتی ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا عاشق رسول ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے، انا یؤفکون، کہاں اوندھے جاتے ہیں، اور روشن برہانے قائم ہونے کے باوجود حق سے منحرف ہوتے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے۔ حق یہ ہے کہ اپنا سب کچھ حضور کے نام پر فنا کر دو، حضور سے محبت کرو، حضور کی تعظیم کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرو۔ اس کے بغیر اللہ کی محبت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ معافی چاہنے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں، لووا رؤوسہم، تو اپنے سر گھماتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور تم انہیں دیکھو کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ منافقین کی پہچان یہ ہے کہ حضور کے دربار میں شوق سے نہیں آتے۔ تو میں نے مدینہ شریف میں ایسے لوگ دیکھے کہ جو وہاں متوع بنے ہوئے ہیں، لال رومال پہن کے گھومتے ہیں اور لوگوں پر شرک و بدعت کے الزام لگاتے ہیں، مشرک اور بدعتی لوگوں کو کہتے ہیں، نفرتیں عام کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ کبھی بھی سرکار کی بارگاہ میں دل سے حاضری کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو بھی درس دے رہے ہوتے ہیں کہ تم مدینہ شریف آئے ہو، بس ایک دفعہ سلام پیش کر دو، السلام علیکم، بس۔ یہ بار بار تم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے ہر نماز کے وقت کیوں جاتے ہو، اتنی دیر کیوں کھڑے رہتے ہو؟
تو یہ منافقوں کی علامت ہے کہ وہ رسول اللہ کے دربار میں ذوق و شوق سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ معافی چاہنے کے لیے حضور کے دربار میں، یستغفر لکم رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں. ایک مومن جب مدینہ شریف جاتا ہے تو یہی عقیدہ رکھتا ہے اور یہی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے لیے استغفار کریں. اور جس کے لیے رسول اللہ استغفار کرتے ہیں اس کی بخشش ہو جاتی ہے. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سر گھماتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ، اور تم انہیں دیکھو کہ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ مریسی سے فارغ ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں کے کنارے قیام فرمایا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجیر جہجہ غفاری اور عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان بن دبر جوہنی کے درمیان جنگ ہو گئی. جہجہ نے مہاجرین کو، سنان نے انصار کو پکارا. اس وقت عبداللہ بن ابی منافق نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بیہودہ باتیں بکیں اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور اپنی قوم سے کہنے لگا اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو. اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں. اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر حضرت زید بن ارقم کو تاب نہ رہی. انہوں نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تو ہی ذلیل ہے، اپنی قوم میں بغض ڈالنے والا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر معراج کا تاج ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں عزت و قوت دی ہے. عبداللہ بن ابی کہنے لگا چپ، میں تو ہنسی سے کہہ رہا تھا. حضرت زید بن ارقم نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی منافق کے قتل کی اجازت چاہی. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ باتیں کہی تھیں. وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. اس کے ساتھی وہ عرض کرنے لگے کہ عبداللہ بن ابی بڑا شخص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید دھوکہ ہوا ہو اور بات یاد نہ رہی ہو. پھر جب اوپر کی آیتیں نازل ہوئیں اور عبداللہ بن ابی منافق کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اس سے کہا گیا کہ جا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. تو گردن پھیری اور کہنے لگا تم نے کہا ایمان لا تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دے تو میں نے زکوٰۃ دی. اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ذرا انداز دیکھیں. اس سے کہا گیا کہ حضور کے دربار میں جا، حضور تیرے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے. تو اسے جواب کیا دیا؟ تم نے کہا ایمان لا تو میں ایمان لایا، تم نے کہا زکوٰۃ دے تو میں نے زکوٰۃ دی. اب یہ باقی رہ گیا کہ میں حضور کو سجدہ کروں. یعنی یہ فوراً بات کو شرک پہ لے گیا. آج کل کے منافقین کا بھی یہی حال ہے، حضور کی تعظیم کی بات کریں تو فوراً لے جاتے ہیں یہ تو شرک ہے. تو اس نے کہا اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں. یعنی یہ منافقین اپنے آپ کو توحیدی کہتے تھے اور صحابہ کرام پر بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے شرک کے الزامات لگائے. کیونکہ مسلمان شرک سے ڈرتا ہے تو جب تعظیم مصطفیٰ کو، ذکر مصطفیٰ کو، شان مصطفیٰ کو شرک کہہ دیا جائے تو یہ سمجھتے مسلمان ڈر جائے گا اور
وہ دور ہو جائے گا۔ اس طرح مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی تعظیم نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ناکام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ شرک نہیں ہے۔ جب مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں، اور اللہ کی عطا سے حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے، یہ ساری طاقتیں اللہ کے اذن سے ہیں، جب یہ عقیدہ ہے تو شرک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے کے منافقین کی بھی عادت تھی اور آج بھی یہ عادت ہے، تعظیم مصطفیٰ سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ شرک کا الزام لگا دیا جائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا سچا عاشق رسول، صحابی رسول ہیں، وہ مدینہ منورہ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جب عبداللہ بن ابی آیا تو اس کے گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے یہ بکواس کی ہے، اور تلوار اس کی گردن پہ رکھی۔ تو پہلے تو یہ شور مچانے لگا، کہنے لگا ہاں میں نے کہا ہے، تو کون ہوتا ہے، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو کہا میں تیری گردن اتار دوں گا۔ تو یہ کانپ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو کہے کہ میں سارے ذلیلوں سے زیادہ ذلیل ہوں، کتوں سے زیادہ، خنزیروں سے زیادہ، بندروں سے زیادہ، ہر ذلیل چیز سے بھی زیادہ میں ذلیل ہوں۔ تو یہ ڈر کے مارے یہ الفاظ کہتا رہا۔ پھر آپ کہنے لگے کہ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، میں جب تک تیری گردن نہ اتار دوں تب تک میرا چین نصیب نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، عبداللہ بن ابی منافقوں میں سردار اور اس کے بیٹے وہ سچے عاشق رسول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو بھی درست عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان پر ایک جیسا ہے، آپ ان کی معافی چاہیں یا نہ چاہیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اس لیے کہ وہ نفاق میں راسخ اور پختہ ہو چکے ہیں۔ جب تک ان کے دل میں نفاق ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہ کرے گا، جب تک ان کے دل میں حضور کا بغض ہے اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون، وہی ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفدوا، کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے اصحاب جو ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں ان پر خرچہ نہ کرو یہاں تک کہ غربت ان پر اتنی زیادہ آ جائے کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، ہم مدینہ پھر کر گئے، اس غزوے سے لوٹ کر ہم مدینہ شریف واپس گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ منافقین نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مومنین کو ذلت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے چند ہی دن بعد عبداللہ بن ابی منافق اپنے نفاق کی حالت پر، کفر پر مر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری موت سے بچائے۔ لوگ کہتے ہیں
اللہ ہمیں بری موت سے بچائے۔ اور بری موت کس کو سمجھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، بم دھماکے میں مر جائے تو بری موت ہے؟ یہ بری موت نہیں ہے۔ بری موت اس کو کہتے ہیں کہ خاتمہ کفر پر ہو۔ بری موت اسے کہتے ہیں اس حال میں انسان مرے کہ اللہ ناراض ہو، اس کے حبیب ناراض ہو۔ ایک کافر بستر پہ مرتا ہے، بظاہر کوئی تکلیف ظاہراً نہیں ہوئی، نہ بم دھماکہ ہوا نہ کچھ بھی ہوا، پھر بھی اس کی موت بری ہے۔ اور ایک مجاہد بم دھماکے میں شہید ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ بری موت نہیں ہے، بڑی عالیشان موت ہے۔ تو جو لوگ اس کو بری موت سمجھتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، اس کو بری موت نہیں کہتے۔ اللہ راضی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ سورۃ المنافقون کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، نفاق کی زندگی سے بچائے، نفاق کی موت سے بچائے، خاتمہ بالایمان نصیب ہو، ایمان پر خیر و عافیت کے ساتھ حضور کی محبت میں، حضور کے قدموں میں، حضور کی جلووں میں اللہ شہادت نصیب فرمائے۔